آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے کہ ڈراماز میں کام کیسے ملتا ہے؟ کسی سے نہیں چھپی ہوئی. منہ بند رہ لیں، ہمارے جتنا بہتر ہے اتنا ہی ہے. اور اس ایکٹر نے ایک ہی سوال پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ اس کو ایکٹنگ آتی ہے، اس نے پوچھا دیتی ہے کیا. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، اگر کسی معصوم اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی شریف لڑکی کو کوئی درندہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ لڑکی ہمت کر کے اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، تو پورا معاشرہ اس لڑکی کا ساتھ دیتا ہے اور اس درندے کو سزا دلوانے کے لیے اور اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے سبھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والی کسی ایکٹریس، ماڈل یا پھر کسی اور لڑکی کے منہ سے یہ بات سن لے کہ فلاں ڈائریکٹر نے یا پروڈیوسر نے اس کے ساتھ زیادتی کیا، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، تو سبھی لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والی اتنی دلیر اور بولڈ لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی رجب بٹ، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ایسی باتیں کر دی جسے سن کر بڑی حیرانگی ہوئی. بڑے لوگوں کو اس بات پر اعتراض بھی ہوا کہ ان کو شوبز انڈسٹری پر تنقید کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ ان سے سوال ہی ایسا کیا گیا کہ فہد مصطفیٰ فیملی ولاگرز کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی فیملیز کو دکھا کر اپنی فیملیز کو بیچتے ہیں. تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ فہد مصطفیٰ کون ہے؟ میں تو انہوں نہیں جانتا. کون کر رہا ہے؟ فہد مصطفیٰ جیسے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابل تو میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہی ہے، میرا منہ کھلوانا ہی ہے، تو سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں وہ کس طرح سے دوسروں کی فیملیوں کو بیچ کر اپنا پروگرام کرتے ہیں. ایسے کر کے 4 لڑکیاں چاہیے، چار لڑکیاں آ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں. اور ان کو یہ تنقید کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ دوسروں کی فیملیز کو بیچ کر کس طرح کا کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو سوال کیا وہ بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ انٹرویو کرنے والی ایک لڑکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ شوبز انڈسٹری میں لڑکیوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کام لینے کے لیے. آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے کہ ڈراماز میں کام کیسے ملتا ہے؟ کسی سے نہیں چھپی ہوئی. کسی سے بھی نہیں. سمجھ لگی ہے نا؟ تو منہ بند رہ لیں، ہمارے جتنا بہتر ہے اتنا ہی ہے. کیونکہ یہ کام نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بڑے دھڑلے سے کیا جاتا ہے. بڑی سیلیبریٹیز نئے آنے والی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں جب بولتی ہیں تو ان کا کیریئر تک ختم ہو جاتا ہے. انڈیا کی ایک مشہور اداکارہ جن کو آپ نے بہت سارے بولڈ سینز میں دیکھا، لیکن جب وہ بڑی سیلیبریٹیز کا نام لینے پر آئیں تو ان کا کیریئر تک ختم ہو گیا. نام تھا ان کا تانوشری دتا. ان کو آپ نے پہلی بار عمران ہاشمی کے ساتھ دیکھا تھا فلم عاشق بنایا میں. 18 سال کی عمر میں مس انڈیا کا خطاب جیتا، اور اس کے بعد ان کو دڑا دڑ فلموں کی آفر آنے لگی، اور پہلی فلم انہوں نے عمران ہاشمی کے ساتھ کی عاشق بنایا آپ نے. اس فلم کے بعد لوگوں کو یوں لگا کہ یار یہ لڑکی تو ہے ہی ایسی، کیونکہ ان کے سینز دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا کہ یار یہ سب کچھ بیچ کر آئی ہے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے بہت سارے ایسے پول کھولنا شروع کیے کہ سننے والے حیران رہ گئے. بہت ساری سپر ہٹ فلم کرنے کے بعد آخر وہ غائب کہاں ہو گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ 2009 میں ایک فلم کر رہی تھی جس کا نام تھا ہارن اوکے پلیز. اس فلم میں نانا پاٹیکر میرے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے سیٹ پر اتنی بار ہراس کیا، اتنی بار بہانے سے آ کر مجھے ٹچ کرتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے جب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو شکایت کی کہ نانا پاٹیکر میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے کہا کہ فلم کے پیسے پورے لیے ہیں تو نخرے مت دکھاؤ، یہاں پر یہ سب کچھ چلتا ہے اور کرنا پڑے گا. ہم نانا پاٹیکر کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے. وہ بتاتی ہیں کہ اس فلم میں میرا آئٹم سانگ تھا اور اس میں نانا پاٹیکر کا کوئی سین نہیں تھا، لیکن وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے مجھے کئی بار ہراس کیا. کبھی مجھے کس طرف ٹچ کرتے، کبھی کس طرف ٹچ کرتے، بہانے سے میرے قریب آتے، اور میں بہت مجبور تھی کہ میں اس بندے کو کس طرح سے روکوں. جب میں نے بولنا شروع کیا تو نانا پاٹیکر نے سیٹ پر گنڈے بلا کر مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر تم نے اس طرح کی بات جا کر باہر کی تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم یاد رکھو گی. خیر، جب میں نے نانا پاٹیکر کو منع کیا تو اس کے بعد نانا پاٹیکر نے ہر ڈائریکٹر پروڈیوسر کو منع کر دیا کہ اس لڑکی کو کام نہیں دینا، اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا. شاید اسی وجہ سے وہ کئی سال سے غائب تھی، اور اب آ کر انہوں نے یہ سارے انکشافات کیے. اب ہم بات کریں گے ایک ایسی ایکٹریس کے بارے میں جن کا نام ہے عائشہ عمر، جن کو آپ نے بہت زیادہ بولڈ لائف سٹائل میں دیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی ایسے انکشافات کیے جنہیں سن کر نعمان اعجاز بھی بہت حیران ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے ان کا شاید مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ اچھا ایسا بھی ہوا تھا. ہوا کیا تھا
یہ آپ جان کر حیران ہوں گے. عائشہ عمر کو آپ نے بلبلے میں دیکھا خوبصورت کا کردار ادا کرتے ہوئے اور کافی ان کو پاپولیرٹی بھی ملی. آج کل آپ نے ان کو بہت زیادہ ڈھیٹ اور بولڈ لائف سٹائل میں دیکھا ہوگا. ڈھیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ اس انڈسٹری میں آئی تھی تب وہ بھی سیدھی سادھی اور معصوم لڑکی تھی, لیکن لوگوں کے بہت زیادہ ایسے رویے تھے جن کی وجہ سے وہ ڈھیٹ بھی ہو گئی اور بولڈ بھی ہو گئی. وہ بتاتی ہیں کہ میں یتیم تھی, میری والدہ نے ٹیچنگ کر کے اور وین چلا کر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر کر ہمیں پڑھایا لکھایا, اور میں چاہتی تھی کہ میں اس انڈسٹری میں جاؤں اور جانے کے بعد اپنی فیملی کو سپورٹ کروں. اپنی فیملی کے لیے یہاں پر میں کام کرنے آئی, لیکن جب میں نئی آئی تھی تو تب میرے والد کی عمر کا ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر جو بہت ہی نامور اور طاقتور انسان تھا, اس نے مجھے کام کے لالچ میں کافی عرصے تک استعمال کیا اور مجھے استعمال کرتا رہا اور کام کا لالچ دیتا رہا. میں مجبور تھی, کام کی خاطر میں اس کی بات مانتی رہی, لیکن لوگوں نے اس پر بھی تنقید کی کہ آپ نے اپنی رضامندی سے یہ سب کچھ کیا. لیکن اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر کام لینے کے لیے بہت ساری لڑکیوں کو اپنی عزت نشاور کرنی پڑتی ہے, اپنا آپ پیش کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ اپنا جسم نہیں دیتی تب تک ان کو پروموشن نہیں ملتی. اور ایک اور نئی آنے والی ایکٹریس تھی جن کا نام تھا صبا بخاری. انہوں نے تو ایسا تلخا مچایا اس انڈسٹری میں, ایک پوسٹ سے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. کام تو ان کو اتنا زیادہ نہیں ملا اور نہ ہی شاید لوگوں نے ان کو کام دینا تھا, کیونکہ شروع میں ہی انہوں نے چھوٹے چھوٹے رولز تو کیے اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے جب لوگوں نے ان کو نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ یار اتنی خوبصورت لڑکی ہے, اتنے چھوٹے رولز مل رہے ہیں, ان کو بڑے کردار ملنے چاہیے. لیکن ایک دن انہوں نے مجبور ہو کر ایسی پوسٹ لگائی جس کی وجہ سے انڈسٹری میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرنے لگے کہ کہیں میرا نام نہ لے لے. انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا ڈائریکٹر پروڈیوسر جو مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنائے بغیر مجھے کام دے دے. میں تنگ آ گئی ہوں ان ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی ہوس کا نشانہ بن کر. انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹری کی سب سے بری بات یہ ہے کہ جب آپ اس انڈسٹری میں نئے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کام دیں گے, بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گی. اگر آپ ان کی ناجائز باتوں کو مان لیں تو آپ راتوں رات سپر سٹار بن جاتی ہیں. خیر, صبا بخاری کی اس کنٹروورسی کو 4 سال گزر گئے ہیں. اس کے بعد نہ تو یہ سوشل میڈیا پر نظر آئی اور نہ ہی ٹی وی پر. لگتا ہے سب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور سب نے ان کو کام دینے سے انکار کر دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر اس گندی اور غلیظ انڈسٹری کو چھوڑ کر خود ہی سائڈ پر ہو گئی. ایک اور ایکٹریس ہیں جن کے ساتھ میرے بیٹے نے بھی کام کیا اور جب میں ان سے ملا تو وہ مجھے کافی سلجھی ہوئی اور سوبر نظر آئی. ان کو آپ نے ڈرامہ سیریل پریزاد میں بڑی بہن کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا. نام ہے ان کا کرن تعبیر. وہ بتاتی ہیں کہ 12-13 سال میں نے اس انڈسٹری میں تقریباً 50 سے 60 ڈراموں میں کام کیا, لیکن آج تک میں بڑی ایکٹریس اس لیے نہیں بن پائی کیونکہ میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کے وہ ناجائز مطالبات نہیں پورے کر سکی جو اور ایکٹریس کر لیتی ہے. جب بھی مجھے کوئی بڑا کریکٹر ملا میں بڑی خوش ہوئی. مجھے لگا کہ یار اتنا بڑا کریکٹر مل گیا, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اور جیسے ہی رات ہوتی تو مجھے یہ کال آتی کہ کریکٹر تو ہم نے دے دیا, بدلے میں آپ کیا دیں گے. جب میں انکار کرتی تو میری جگہ کسی اور کو کاسٹ کر لیا جاتا. اگر میں نام لوں تو وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بہت بڑے بڑے ڈرامے ہیں, لیکن میں ان ساری ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی تھی, اس لیے میں بہت پیچھے رہ گئی. میرے ساتھ کام کرنے والی اور بہت ساری ایکٹریس بہت آگے نکل گئی. اگر ان سے یہ پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ کاسٹنگ کاؤچ یہاں پر نہیں ہوتا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. جب بھی کوئی ایسا بولے تو سمجھ جائیں کہ وہ اپنے پول کھلنے سے ڈرتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے ایسا بول دیا, اگر میں نے ایسا کہا کہ کاسٹنگ کاؤچ ہوتا ہے, کسی کو جسم دینا پڑتا ہے, گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ میرے پول کھل جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی مشہور اور بڑی ایکٹریس اس گھنونے سفر سے نہ گزری ہو, اس نے یہ سب کچھ برداشت نہ کیا, اور جو کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جھوٹ کہتی ہے. سونیا حسین نے بھی اس انڈسٹری کا گندا چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ ایک برانڈ نے مجھے کاسٹ کیا, انہوں نے مجھے شوٹ سے 1 دن پہلے یعنی کہ رات کو مجھے کال کی اور کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹر کی خواہش پوری کر سکتی ہیں تو صبح شوٹ پر آ جائیں, اگر نہیں کر سکتی تو کل کو ہم کسی اور کو لے لیں گے. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تو میری جگہ کسی اور کو لے لیا گیا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اگر میں ان کی ساری باتیں مانتی رہتی تو آج میں بڑے بڑے برانڈز میں, بڑے بڑے پروجیکٹس میں نظر آتی. بہرحال یہ سب کچھ اس انڈسٹری میں ہوتا ہے, لیکن جب فہد مصطفیٰ رجب بٹ کو یہ باتیں کہیں گے یا پھر کسی اور فیملی بلاگرز کو یہ بات کہیں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ اپنے پروگرام میں اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں, یقیناً لے کر آتے ہیں. ان کی وائف ان کے ساتھ آتی ہیں, وہ بہت سارے پروجیکٹس لکھتی ہیں اور ان کی پروموشنز پر بھی آتی ہیں, اور اس کے بعد فہد مصطفیٰ اپنے پروگرام میں بہت ساری لڑکیوں کو بلاتے ہیں, ان سے گواتے بھی ہیں, نچاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو اس کے بعد جب آپ کسی اور پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یقیناً آپ کو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ جیلس ہو رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ایکٹر, بہت نامور ایکٹر,
وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے گھر کے باہر اس کو کوئی فین نہیں نظر آتا. لیکن رجب بٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو شاہ رخ خان سلمان خان کی طرح اس کے گھر کے باہر رش لگا ہوتا ہے. ایک کلپ، ایک ویڈیو، ایک سیلفی، رجب بھائی ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے. اگر بات کی جائے اس گناہ کی، یہ جس طرح سے کاسٹنگ کاؤچ اور یہ ڈائریکٹر پروڈیوسرز کرتے ہیں، تو بات یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ رمضان ہے، کبھی سوچ و فکر کر لیں کہ آپ سے پہلے کتنے نامور ڈائریکٹر آئے، کتنے نامور ہیرو اور انویسٹر، نامور طاقتور لوگ چلے گئے دنیا سے، اور آپ نے ان کے بڑے بڑے محلات، بہت بڑے بڑے گھر دیکھے ویران پڑے ہوئے ہیں. کچھ بچے امریکہ، کینیڈا، وہ قبر پر آنے کے لیے بھی تیار نہیں، پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں. ان کو اپنے باپ کی یاد بھی نہیں آتی ہوگی جس نے گناہ کرتے کرتے اتنا پیسہ جوڑا، اتنا پیسہ اکٹھا کیا. شاید ان کو یاد بھی نہیں آتی ہوگی کہ بابا تھے ہمارے لیے کیا کچھ کرتے رہے. لیکن آپ لوگ تو زندہ ہیں، آپ لوگ تو بہت سارے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے. یار چھوڑ دو کاسٹنگ کاؤچ، اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے، کم سے کم یہ زنا تو چھوڑ دو، یہ سب کچھ تو چھوڑ دو. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیل چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.